الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ويستغفرون للذين آمنوا. وقال أيضا سبحانه وتعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم خلقت الملائكة من نور. وقال سبحانه وتعالى من بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بل عباد مكرمون. وقال سبحانه وتعالى ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. اما بعد، انتہائی مختصر سی حمد و ثنا کے بعد سورہ غافر آیت نمبر 7 اللہ سبحانہ و تعالی فرشتوں کی صفت متعین فرما رہے ہیں کہ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، وہ ایمان والوں کے لیے اللہ سے بخششیں مانگتے رہتے ہیں اور فرشتے دعا کرتے رہتے ہیں ایمان والوں کے لیے کہ اللہ ان کی بخشش فرما، ان پر رحم فرما، ان پر اپنی جود و سخا کی بارشوں کو مسلط فرما. کیوں فرشتے یہ سب کچھ کیوں کرتے ہیں؟ اس کی کئی وجوہات ہیں، لیکن ان وجوہات کو بیان کرنے سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالی ان فرشتوں کے بارے میں اپنے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ایک صفت بیان فرما رہا ہے. صحیح الجامع کی روایت ہے، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں خلقت الملائکۃ من نور، اللہ نے فرشتوں کو اپنے نور سے پیدا فرمایا ہے، اور نور سے پیدا کرنے کے بعد اللہ نے ان کی ڈیوٹی عبادت کرنا لگا دی ہے. وہ اس ڈیوٹی کے اندر اللہ کی عبادت کرتے ہوئے اللہ کی مخلوقات کے لیے دعا کرتے ہیں، اور اللہ ان کی دعاؤں کو اس لیے سن لیتا ہے کہ سورہ انبیاء آیت نمبر 26 میں فرمایا بل عباد مکرمون، اس لیے کہ وہ اللہ کے اتنے عبادت گزار بندے ہیں کہ اللہ نے انہیں بڑے بڑے اعزازات سے نواز دیا ہے اور بڑی شان سے نواز دیا ہے. کیسے؟ سورہ عبس میں اللہ ان کے بارے میں آیت نمبر 16 یوں فرماتا ہے بِأَيْدِي سَفَرَا كِرَامٍ بَرَرَا، اللہ نے انہیں
بہت ہی معزز ترین ہستیاں بنا کر کے اپنی رحمت کے ساتھ ان کو ثابت کر دیا ہے. اب وہ اللہ کی پاکی بیان کرنے پہ لگے ہیں. کیسے لگے ہیں؟ سورہ انبیاء آیت نمبر 30 میں فرمایا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، اللہ ہم تو آپ کی پاکی کے اندر آپ کی تسبیح بیان کرنے میں لگے رہتے ہیں. وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور اللہ آپ کی برگزیدیت کو بیان کرنے میں لگے رہتے ہیں. قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، جب انسان کی پیدائش ہونے لگی تو فرشتوں نے تجرباتی مشاہدات کے طور پہ کہا اللہ انسان سے پہلے جس مخلوق کو دنیا میں پیدا کیا گیا وہ جن تھے، انہوں نے وہاں جا کر بڑی تباہی مچائی ہے، تو انسان کو جب آپ پیدا کر رہے ہیں تو یہ بھی تباہی مچا دے گا. اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ سب کچھ جانتا ہوں جسے آپ نہیں جانتے، لہذا آپ کو جو آرڈر کیا جا رہا ہے آپ اس کو فالو اپ کریں اور اس کے اندر کسی قسم کا اعتراض نہ کریں. اب فرشتوں نے اپنے اللہ کی بات کو مان لیا اور اللہ سبحانہ و تعالی کی باتوں کو مانتے ہوئے چند لوگوں کے لیے مسلسل دعاؤں کا اہتمام کیا اور اللہ سے ان کے لیے بخششوں کو طلب کیا. بخششوں کو طلب کس کس کے لیے کیا؟ ان لوگوں کے لیے کیا کہ جو اللہ سبحانہ و تعالی کی تعلیمات کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے والے ہیں. فرشتوں کی صفت یہ ہے کہ انہوں نے جن لوگوں کے لیے مسلسل دعاؤں کو اپنا طریقہ بنایا ہوا ہے اس میں پہلی صفت ان لوگوں کی ہے جسے سورہ غافر آیت نمبر 7 میں فرمایا الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا. ایمان والوں کے لیے فرشتے ہمیشہ دعا کرتے رہتے ہیں. اللہ فرماتا ہے جو حاملین عرش ہیں اور جو ان کے ارد گرد دوسرے فرشتے ہیں وہ اللہ کی حمد بیان کرتے رہتے ہیں اور اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ سے بخششیں مانگتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو لوگ ایمان لائے. تو اگر فرشتوں کی دعاؤں کا استحقاق حاصل کرنا ہے تو اپنے اندر صفت ایمان کو پیدا کرنا ضروری ہے. جب انسان میں صفت ایمان پیدا ہو جائے تو وہ اللہ رب العالمین کے فرشتوں کی دعاؤں کا مستحق بن جاتا ہے. پھر دوسری چیز کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ. سنن ابن ماجہ میں صحیح روایت ہے، فرمایا ما من مسلم یصلی علی الا صلت علیہ الملائکہ ما دام صلی علی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی کوئی مسلمان مجھ پہ درود پڑھتا ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھتا ہے تو اللہ کی نورانی مخلوق یعنی فرشتے اس کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں. تو جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھا جائے اس قدر فرشتوں کی دعائیں اس شخص کو حاصل ہوتی ہیں جو درود کا اہتمام کرنے والا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود پڑھنے والا ہے. لہذا مسلمان کی شان یہ ہونی چاہیے کہ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام سنے تو ان پر درود پڑھے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ جو مسنون درود کے الفاظ ہیں وہ کلمہ درود پڑھے یا کم سے کم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کہے تو یہ درود کے اندر شامل ہے اور یہ فرشتوں کی دعاؤں کے استحقاق کو حاصل کرنے والی چیز ہے. تیسری نوعیت جس پر فرشتوں کی دعائیں حاصل ہوتی ہیں وہ ہے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں. صحیح الامام ابن خزیمہ کی صحیح روایت ہے. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں یجتمع ملائکۃ اللیل وملائکۃ النہار فی صلاۃ الفجر وفی صلاۃ العصر فیجتمعون فی صلاۃ الفجر فتصعد ملائکۃ اللیل وتثبت ملائکۃ النہار ویجتمعون فی صلاۃ العصر فتصعد ملائکۃ النہار وتثبت ملائکۃ اللیل فیسألهم ربهم کیف ترکتم عبادی فیقولون اتیناہم وهم یصلون وترکناہم وهم یصلون فاغفر لهم یوم الدین. رات اور دن کے فرشتے باہمی اجتماع میں نماز عصر اور نماز فجر میں کرتے ہیں. نماز فجر میں وہ اکٹھے ہونے پر رات والے فرشتے اوپر چلے جاتے ہیں، اوپر والے فرشتے نیچے آ جاتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی
جس کے قبضے میں زمین اور آسمان کی تمام بادشاہتیں ہیں، وہ پوچھتا ہے فرشتوں تم نے میرے بندوں کو کس حال میں پایا ہے اور کس حال میں ان کو چھوڑ کے آئے ہو؟ تو فرشتے جواب دیتے ہیں کہ جب ہم ان کے پاس پہنچے تب بھی وہ آپ کے لیے عبادت کر رہے تھے، اور جب ہم ان کو چھوڑ کے آئے تب بھی وہ آپ کے لیے عبادت کر رہے تھے۔ فرشتے دعا کرتے رہتے ہیں ان کے لیے مسلسل، جو فجر اور عصر کی نماز کی خوب پابندی کرتے ہیں ان کے لیے فرشتے کیا دعا کرتے رہتے ہیں؟ فاغفر لہم یوم الدین، قیامت کے دن تک فرشتے ان کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ آپ ان کو معاف فرما دیجئے اور آپ ان کے لیے بخشش کا معاملہ کر دیجئے۔ ہماری نوعیت کیا ہے کہ ہم فجر میں 1 دن آ جاتے ہیں، 2 دن آ جاتے ہیں، 5 دن آ جاتے ہیں، 10 دن آ جاتے ہیں، پھر چھٹی۔ بھائی چھٹی نہیں ہے، فرشتوں کی دعائیں چاہیے تو پابندی کرنی پڑے گی، فجر میں بھی عصر میں بھی اپنی مرضی سے اپنی صلاۃ کا اہتمام کرنا، اور یہ کہنا کہ فرشتوں کی ساری دعائیں مل جائیں ایسا نہیں ہوگا۔ فرشتوں کی دعائیں لینے کے لیے نماز کی پابندی، عصر اور فجر، اولاً تو 5 وقت کی نماز کی پابندی، اور اس میں خصوصی طور پہ پابندی کرنا، تو تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرشتوں کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ یہ ہو گئی 3 باتیں۔ چوتھی بات جس سے فرشتوں کی دعائیں حاصل ہوتی ہیں وہ کیا ہے؟ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں الملائکۃ تصلی علی احدکم ما دام فی مصلاہ ما لم یحدث اللہم اغفر لہ اللہم ارحمہ ما لم یحدث۔ ایک شخص نماز پڑھنے کے بعد کچھ دیر اپنی جگہ پر اگر بیٹھا رہتا ہے تو اللہ کے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں جب تک وہ اپنی جگہ پر بیٹھا رہے اور بے وضو نہ ہو۔ کیا کرتے رہتے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں آپ میں نماز کے بعد جو شخص اپنی جگہ میں بیٹھا رہتا ہے فرشتے اس وقت تک اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں جب تک وہ اپنی جگہ پہ رکا رہے اور بے وضو نہ ہو، اور اس کے لیے دعا کرتے ہیں اے اللہ اس پر رحم فرما، اے اللہ اس کو معاف فرما۔ تو سلام پھرنے کے بعد اپنی جگہ پر کچھ دیر بیٹھنا چاہیے تاکہ فرشتوں کی دعائیں حاصل ہو جائے، پھر اپنی ضرورت کے لیے جہاں جانا ہے چلے جائیے، لیکن کچھ دیر بیٹھیے، کچھ اذکار پڑھ لیجئے، عجلت ہے تو کچھ لمحے کے لیے بیٹھ جائیے، عجلت نہیں ہے تو تسلی سے بیٹھ کے اپنی دعائیں پڑھیے اور پھر آپ جہاں جانا ہے جائیے۔ لہذا یہ وہ عمل ہے جس سے انسان کو اللہ کے فرشتوں کی دعائیں مل جاتی ہیں، اور اللہ کے ان فرشتوں کی دعائیں مل جاتی ہیں جو مکرمین ہیں، معزز ترین ہیں، گناہوں سے پاکیزہ ہیں۔ جب ان کی دعائیں ملتی ہیں تو انسان کا بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح 5ویں چیز یہ ہے کہ نماز فجر کے بعد انسان اللہ کے ذکر میں مشغول ہو۔ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، مسند امام احمد کے اندر روایت موجود ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من صلی الفجر ثم جلس فی مصلاہ صلت علیہ الملائکہ وصلاتہم علیہ اللہم اغفر لہ اللہم ارحمہ۔ جو شخص نماز فجر کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے اس پر فرشتے رحمتوں کی برسات کرتے رہتے ہیں اور ان کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں اللہ اس بندے کی مغفرت فرما، اللہ اس پر رحم فرما۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس وقت بیٹھا ہے کہ جب لوگوں کو عجلت ہے، لیکن یہ بیٹھ کر اللہ کے ذکر میں مصروف ہے تو اللہ کے فرشتے بھی اس کے لیے دعاؤں میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ پھر 6ٹھی چیز یہ ہے کہ جب ایک شخص نماز کے انتظار میں پہلے آ کے مسجد میں بیٹھتا ہے فرشتے اس کے لیے بھی دعائیں استغفار کرتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، صحیح مسلم میں جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احدکم ما قعد ينتظر الصلاة فی صلاة ما لم يحدث تدعو له الملائکہ اللہم اغفر له اللہم ارحمہ۔ ایک شخص جب کسی حالت وضو میں آ کر مسجد میں بیٹھ جائے، نماز کے انتظار میں رہے تو وہ نماز میں ہی شمار ہوتا رہتا ہے جب تک بے وضو نہ ہو، اور فرشتوں کی دعاؤں کا استحقاق میں شامل ہو جاتا ہے جو دعا کرتے رہتے ہیں اللہ اس کو معاف فرما۔ اب جب ایک انسان مسجد میں آیا، باوضو ہو کر بیٹھ گیا، نماز کے انتظار میں ہے،
اب جو نماز اس نے پڑھی ہے وہ تو نماز ہے ہی، اور جتنا انتظار کیا ہے وہ بھی نماز میں شامل ہے، کیونکہ وہ مسجد میں اپنی دنیاوی مصروفیت کے لیے نہیں آیا ہے، وہ دنیا کے کاموں کو چھوڑ کر اللہ کے لیے مسجد میں آیا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالی اسے عبادت میں شامل ہونے کا ثواب دے رہا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی اس کے درجے کو بلند فرما رہا ہے۔ تو جب تک انسان نماز کے انتظار میں رہتا ہے، فرشتوں کی دعاؤں کا استحقاق اسے حاصل رہتا ہے۔ پھر ساتویں چیز فرمائی، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، صحیح الجامع کی روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی الصف الاول، اللہ تعالی رحمت کی برسات کرتا ہے اور اس کے فرشتے دعائے مغفرت طلب کرتے رہتے ہیں اس شخص پر جو پہلی صف میں آ کے نماز پڑھتا ہے۔ تو جو پہلی صف میں آنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ اور اس کے فرشتے اس کے اوپر رحمتوں کی برسات کرتے ہیں۔ پہلی صف میں آنے کا معنی یہ ہے کہ پہلے آئے، یہ نہیں کہ آخری آئے، سب کی گردنوں کو پھیلانگے، ان کے کندھوں کو پھاندے اور پھر آگے بڑھے کہ جی مجھے تو پہلی صف میں ہی بیٹھنا ہے، میں تو پیچھے نہیں بیٹھوں گا۔ اس کے لیے وہ ثواب نہیں ہے، کیونکہ یہ تو زبردستی گھس رہا ہے، زبردستی گھسنے کی نوعیت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی گردنوں کو پھیلانگ کر آگے آنے سے منع کیا ہے۔ یہ ضرور ہے کہ پہلے آیا، پہلے پایا اور اس ثواب اور درجے کو حاصل کرنے والا بن گیا، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے مطابقت میں اللہ سبحانہ و تعالی اس کے درجے کو بہت بلند فرما دیتے ہیں اور فرشتے اس کے لیے دعائے خیر کرتے رہتے ہیں۔ پھر 8ویں نمبر پر وہ لوگ ہیں کہ جو امام کی دائیں طرف بیٹھتے ہیں، پہلے آئے اور امام کی دائیں طرف بیٹھے، اور پھر دائیں طرف بیٹھنے کے بعد انہوں نے اپنی صف بنا لی اور اپنی نماز کو کرنا شروع کر دیا، ان کے لیے بھی فرشتے دعا کرتے ہیں۔ یہاں پہ مسئلہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دائیں طرف بیٹھے، بائیں طرف نمازی کم ہے، صف کو برابر کرنا ہے۔ اب یہ دائیں بیٹھا ہوا شخص بائیں طرف جاتا ہے تاکہ صف میں اعتدال ہو جائے، صف میں برابری ہو جائے، تو انشاءاللہ الرحمن اس کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہے، کیونکہ یہ آیا پہلے تھا، بیٹھا دائیں طرف تھا، صف کو برابر کرنی تھی، تو صف کو برابر کرنے کے لیے یہ دائیں سے اٹھا اور بائیں جانب جا کر بیٹھ گیا، تو اس کو شمالیین میں ہی شمار کیا جائے گا، اس کو یمینیین میں شمار کیا جائے گا، دائیں طرف لوگوں میں ہی شمار کیا جائے گا، اور اس کو پورا پورا اجر انشاءاللہ الرحمن ملے گا۔ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کی راویہ ہیں، صحیح الامام ابن حبان کی روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی میامن الصفوف، جو لوگ امام صاحب کی دائیں طرف بیٹھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے اوپر زیادہ اور اللہ کے فرشتے ان کے لیے دعائیں استغفار کرتے رہتے ہیں۔ تو کوشش کر کے امام صاحب کے دائیں طرف بیٹھیں اور دائیں طرف سے صف کو شروع کرنا چاہیے۔ تاہم جیسے میں نے عرض کیا کہ اگر صف برابر نہ ہو رہی ہو تو دائیں طرف اٹھ کر اگر کوئی شخص بائیں طرف چلا گیا تو اس کے اجر میں انشاءاللہ کمی نہیں ہوگی۔ اسی طرح 9 نمبر پر ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، وہ بھی صحیح الامام ابن حبان میں ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی الذین یصلون الصفوف، جو لوگ صف بندی کو مضبوط کرتے ہیں، مل مل کے صف بناتے ہیں، صفوں میں خلل نہیں چھوڑتے ہیں، دوسرے سے پاؤں ملا کر کھڑے ہوتے ہیں، یہ صفوں کو ملانے والے وہ ہیں جن پر اللہ کی بھی رحمت ہوتی ہے اور فرشتے بھی ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ لہذا جب صف بندی ہو، نماز کے لیے کھڑے ہونے والے ہوں تو مل مل کے ساتھ ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، اس کے اندر اللہ کی رحمت اترتی ہے اور اللہ کے فرشتوں کی دعاؤں کا حقدار انسان بن جاتا ہے۔ لہذا فاصلہ کر کے جو کھڑے ہونے کا رواج ہے یہ بالکل غیر مناسب اور خلاف شرع عمل ہے۔ صف بندی ایسی مضبوط ہونی چاہیے کہ مل مل کے کھڑے ہو جائیں اور ساتھ مل مل کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ پھر جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرما رہے ہیں، صحیح البخاری کی روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین فإنه من وافق قوله قول الملائکۃ غفر له ما تقدم من ذنبه، فرمایا کہ جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو آپ کیا کہیے؟ آپ آمین کہیے۔ امام کے کہنے کے بعد آپ پھر آمین کہیے، تو جس کی آمین
فرشتوں کی آمین کے موافق ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ سارے گناہوں کو اپنی رحمت سے معاف فرما دیتے ہیں۔ فرشتوں کی آمین کے موافق کیسے ہوگی؟ ہم تو نہیں سن سکتے، تو فرشتوں کی آمین کے موافق اس طرح ہوگی کہ یہاں آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اسی مسجد میں فرشتے بھی عبادت کرتے ہیں۔ جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہتا ہے، آپ سنیں یا نہ سنیں، فرشتے آپ کی آواز سنتے ہیں اور وہ آمین کہتے ہیں۔ تو جب آپ امام صاحب کے ولا الضالین کہنے کے بعد آمین کہتے ہیں تو وہ آمین فرشتوں کی آمین سے متصل ہو جاتی ہے، اور جب فرشتوں کی دعاؤں کے ساتھ آپ کی دعائیں ملتی ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالی آپ کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ لہذا امام صاحب کے بعد آمین کہنا چاہیے۔ کچھ حضرات امام صاحب سے پہلے آمین کہتے ہیں، تو جو امام صاحب سے پہلے آمین کہہ دے وہ اس صف کے اندر داخل نہیں ہے، یہاں تک کہ امام پہلے کہے آمین، پھر امام صاحب کی آمین جب بیچ میں ہو جائے تب مقتدی کہیں اور امام کی آمین کے ساتھ جڑتے چلے جائیں۔ یہ افضل طریقہ ہے اور یہی مسنون عمل ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں، جناب ام الدرداء رضی اللہ تعالی عنہما حدیث کی راویہ ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، فرمایا دعوت المسلم لاخیہ بظاہر الغیب مستجابہ عند رأسہ ملک موکل کلما دعا لاخیہ بخیر قال الملک الموکل به آمین ولک بمثلہ۔ فرمایا کہ جب بھی کوئی مسلمان اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں اس کے لیے دعا کرتا ہے، اچھی بات کہتا ہے، تو فرشتے اس کی دعا پر آمین کہتے ہیں۔ کیوں آمین کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ اپنے بھائی کے لیے جو کلمہ کہہ رہا ہے، فرشتے کہتے ہیں اللہ اس کے لیے بھی یہی بات فرما دیجئے۔ اب اپنے بھائی کی صفت عالی بیان کر رہا ہے تو اس کے اندر بھی صفت عالیہ بیان ہو جاتی ہے، اور اپنے بھائی کی برائی کر رہا ہے تو فرشتے کہتے ہیں اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ اس کے اندر بھی وہ صفت پیدا کر دے۔ لہذا اپنے بھائیوں کی غیر موجودگی میں برائی سے بچنا چاہیے۔ شریعت ہر سو اس بات کا حکم دے رہی ہے، تمہارے ساتھ کوئی کچھ بھی کرے تم اچھا کرو، تم اچھا کرو، تم ذخیرہ کرو، تم بہت کچھ کرو، لوگ کچھ بھی کریں گے وہ سب تمہاری برائیوں کے ذمہ دار بنیں گے۔ تم اپنا ذخیرہ اتنا زیادہ کر کے اللہ کے ہاں آؤ کہ اللہ سبحانہ و تعالی تمہارے لیے خیر کا معاملہ فرمائے، تمہارے لیے درجہ بلند فرمائے، تمہارے لیے اعلیٰ عاقبت مقرر فرمائے۔ تم اس بات کا لحاظ رکھو۔ لہذا جب اپنے بھائی کے لیے انسان کلمہ خیر کہتا ہے تو فرشتے بھی اس کے لیے آمین کہتے ہیں، اور کہتے ہیں وَلَكَ بِمِثْلِ، جو آپ اپنے بھائی کے لیے کہہ رہے ہیں وہ آپ کے لیے بھی ہو جائے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جگہ حدیث بیان کی جاتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے میت پہ نوحہ کرنے سے اور جزا فضا کرنے سے اور چیخنے اور چلانے سے اور ہلاکت کے دعویٰ کرنے سے منع کیا ہے کہ انسان یہ کہے کہ میت فوت ہو گئی اب میں ہلاک ہو گیا یا ہو گئی۔ فرمایا اس سے منع کیا، کیونکہ جب آپ میت پہ وہ باتیں کہتے ہیں جو آپ کے لیے درست نہیں تھا تو فرشتے اس پر آمین آمین کہتے رہتے ہیں۔ اب فرشتوں کی آمین کہنے کی وجہ سے آپ کے اپنے کہے ہوئے الفاظ آپ کے لیے بد دعا بن جاتے ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میت پر بھی صبر کرنے کا حکم دیا۔ آنکھوں سے آنسو جاری ہیں کوئی حرج نہیں، واویلا کرنے سے منع کیا، جزا فضا کرنے سے منع کیا، غیر مناسب الفاظ کو کہنے سے منع کیا، تاکہ انسان کے حق میں وہ کلمہ بد قبول نہ ہو اور انسان کے حق میں وہ برائیوں والے کلمات مقرر نہ ہو۔ لہذا انسان کو حکم دیا گیا کہ فرشتوں کی دعائیں کرنی ہیں اور فرشتوں کی دعائیں لینی ہیں تو اپنے مسلمان بھائیوں کے بارے میں اچھے کلمات کہیے، انشاءاللہ الرحمن فرشتوں کی آمین اس پر حاصل ہو جاتی ہے۔ پھر 12ویں چیز یہ ہے کہ انسان بیماروں کی بیمار پرسی کرے۔ جو آدمی بیمار ہے اس کی خیریت کو جائے اور خیریت کو جانے کے بعد اس کی مزاج پرسی کرے، اس پر بھی فرشتوں کی دعائیں حاصل ہوتی ہیں۔ جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، مسند امام احمد کے اندر حدیث موجود ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ما من مسلم عاد اخاہ الا ابتعث اللہ له 70,000 ملک یصلون علیہ من ای ساعات النہار
کان حتی یمسی ومن ای ساعات اللیل کان حتی یصبح. فرمایا جب کوئی مسلمان دن کی کسی گھڑی میں اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے چلا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 70,000 فرشتے بھیجتے ہیں جو شام تک اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں. اور جو شام کے وقت اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو صبح تک اللہ کے 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں خیر کرتے رہتے ہیں. لہذا مسلمانوں کی عیادت کے لیے جانا چاہیے. عیادت کا طریق کیا ہے اس کے اوپر تو انشاءاللہ مفصلاً کسی اور وقت بات ہو جائے گی. مختصراً یہ بات سمجھ لیجئے کہ جب بیمار پرسی کے لیے جائیں بس وہاں مختصر بیٹھیں, زیادہ بیٹھنے کی کوشش نہ کریں, زیادہ حال احوال نہ پوچھیں, اس کے لیے دعائیں خیر کریں, مزاج پرسی کریں, حوصلہ دلائیں اور دعا کر کے واپس آ جائیں. بس اتنی سی بات ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ مزاج پرسی کے لیے گئے گھنٹوں بیٹھے ہوئے ہیں اٹھنے کا نام نہیں لے رہے, اس کے متعلقین پر اتنا ضعف بن کر بیٹھ گئے کہ اب وہ آپ کی خاطر مدارت میں ہی پورا ہوا ہے کہ جی حضرت آئے ہیں, فلان آئے ہیں, ڈھماکے آئے ہیں, لہذا لمبے لمبے دسترخوانوں کا اہتمام ہو رہا ہے, تکلفات کا اہتمام ہو رہا ہے. یہ سب مزاج پرسی کے اصولوں کے خلاف ہے. جائیے, خیریت پوچھیے, مختصر دعا کیجیے, ہمت دلائیے اور واپس آ جائیے. بس یہ مزاج پرسی ہونی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صبح فجر کی نماز کے بعد بیٹھے تو آپ نے فرمایا تم میں کوئی ایسا ہے جس نے آج جنازے میں شرکت کی ہو یا رات جنازے میں شریک کر کے آیا ہو؟ سارے خاموش رہے, ایک ہاتھ کھڑا ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کوئی ایسا ہے جو کسی کی مزاج پرسی کر کے اور کسی بیمار کی عیادت کر کے ابھی فجر میں آیا ہو؟ سارے خاموش رہے. ایک ہاتھ وہی جو جنازے کے لیے کھڑا ہوا تھا, وہی ہاتھ عیادت کے لیے بھی کھڑا ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے امید تھی یہی وہ ہو سکتا ہے جو اس قدر عمل کی پابندی کرنے والا ہے. وہ ہاتھ کس کا تھا؟ وہ ہاتھ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا. اس قدر ثواب کو کمانے کے لیے جد و جہد میں لگے رہتے تھے, اپنی تمام توانائیوں کو صرف کرتے تھے کہ مجھے کوئی ایسا موقع میرے ہاتھ سے نہ جائے جس میں مجھے نیکی مل سکتی ہے اور وہ میرے ہاتھ سے نکل جائے. لہٰذا اس قدر اہتمام کرتے تھے. تو جب انسان اس قدر اہتمامات کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ راستے خود اس کے لیے آسان کر دیتا ہے. آج ایک عمومی بات پائی جاتی ہے اور شیطان دماغ میں ایک بات ڈالتا ہے کہ ایک آدمی کی عیادت کے لیے جاؤ 1000 روپے تو یوں ہی صرف ہو جاتے ہیں, 500-600 جانے میں لگ جاتے ہیں, 500-600 آنے میں لگ جاتے ہیں, اب خالی ہاتھ کیا جاؤ, کچھ نہ کچھ لے کے جاؤ. تو بھائی یہ بیمار کی بیمار پرسی 2-3 ہزار کی پڑ گئی, یہ تو بڑی مشکل ہو گئی. یاد رکھیے جب آپ اللہ کے لیے جاتے ہیں تو راستے آسان کرنا اللہ کا کام ہے, مہیا رزق کرنا اللہ کا کام ہے. آپ اللہ کے لیے جائیں, اللہ اس مشکل کو آسان کرے گا, یہ اللہ کا وعدہ ہے. باقی کچھ لے کے جانا یا نہ لے کے جانا یہ سارے تکلفات ہیں, یہ رواجات ہیں, اس کی شرعن کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ آپ کی اپنی ثواب دید ہے کہ آپ کچھ لے کے جائیں یا نہ لے کے جائیں. لیکن یہ کہنا کہ یہ اتنے پیسوں کی ہمیں عیادت پڑ گئی, یہ بات شرعن کہنا باطل ہے, کیونکہ جو اس کے بدلے میں ثواب ملا ہے قیامت کے دن انسان اس ثواب میں سے ایک درجے کو پانے کے لیے, ایک نیکی کو پانے کے لیے ساری دنیا کو گروی رکھنے پہ تیار ہوگا. تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. لہذا کوشش کر کے جو آپ کی جان پہچان کے لوگ ہیں, کم سے کم خاندان کے لوگ ہیں, کم سے کم آپ کے متعلقین و متوسلین ہیں, کم سے کم بیمار ہیں, کم سے کم ان کی خیریت تو پوچھا کیجئے, ان کی خیریت کے لیے تو جایا کیجئے. گھنٹہ بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے, تھوڑی دیر کے لیے جائیے, خیریت پوچھیے, ہمت دلائیے, واپس آ جائیے. اس سے اللہ کی رحمتوں کی انسان میں طلب بڑھتی ہے اور انسان میں ذوق اور شوق بڑھتا ہے. لہذا اس کا اہتمام ضرور کرنے کی کوشش ہونی چاہیے. انسان کے لیے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں, صحیح مسلم کی روایت ہے, اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا حضرتم المریض او المیت فقولوا خیرا فإن الملائکۃ یؤمنون علی ما تقولون. یاد رکھو کہ جب تم کسی مریض کی عیادت کے لیے جاؤ نا, یا کسی میت کے لیے جاؤ, تم اس کے لیے کلمہ خیر کہا کرو, کیونکہ فرشتے آمین کہتے ہیں ہر اس بات پر جو تم کہتے ہو. تو اس کے لیے خیر خواہی کی بات کہیں. 2 دن پہلے یا 3 دن پہلے, چند دن پہلے سمجھ لیں, مجھے فجر کی نماز میں میرے ایک دوست مل گئے. وہ کسی کی عیادت کے لیے, قریبی رشتے دار کی عیادت کے لیے
رات بھر ہسپتال میں تھے, فجر میں ہم دونوں ساتھ ہو گئے, خیر و عافیت ہوئی, معانقہ ہوا تو انہوں نے بتایا کہ میں فلاں کی مسئلے میں ہسپتال میں رہا ہوں. اب ان کی زبان سے ایک کلمہ نکلا, میں آپ کو ان کی غیبت نہیں کر رہا ہوں, آپ کو مسئلہ سمجھا رہا ہوں جو میں نے انہیں وہاں بھی سمجھایا. انہوں نے کہا یہ مریض کا مرض بڑھ جانا بھی متعلقین کے لیے ایک اذیت بن جاتا ہے, بس اللہ آسانی کرے اور اس کو اٹھا لے تاکہ یہ مشکل آسان ہو جائے. دیکھیے کلمہ خیر کہنا چاہیے, کلمہ بد نہیں کہنا چاہیے. کب تک زندگی بہتر ہے یہ نہ آپ کو پتا ہے نہ مجھے پتا ہے, یہ اللہ کو پتا ہے. اور ہمارے لیے کون سی بات اور کون سا لمحہ بہتر ہے یہ نہ آپ کو پتا ہے نہ مجھے پتا ہے, یہ اللہ کو پتا ہے. لہذا کلمہ خیر کہنا چاہیے, یہ کہنے کے بجائے کہ اللہ اسے اٹھا لے, یہ ہمارے لیے اذیت بن گیا, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اس سے بہت بہتر یہ ہے کہ ہم یہ دعا کریں کہ اللہ انہیں شفا دے, اللہ انہیں صحت دے اور اللہ انہیں استقامت دے. جب انسان یہ کلمات کہتا ہے تو پھر اللہ رب العالمین جلدی صحت یابی بھی عطا فرماتا ہے اور مشکل کو آسان بھی کر دیتا ہے. تو کلمات خیر کہنا چاہیے. عام عادتیں بن گئی ہیں کہ جب بیمار پرسی کے لیے جاتے ہیں یا میت میں تعزیت کے لیے جاتے ہیں تو پہلا سوال ہوتا ہے کیا ہوا تھا, کیسے ہوا تھا, کیوں ہوا تھا. یہ سب فضول باتیں ہیں. دعائے خیر کیجئے. فوت ہو گیا تو اس کے لیے کہیے اللہ اس کی مغفرت فرما دیجئے, اللہ اس پر رحم کر دیجئے. بیمار ہے تو کہیے اللہ اس کو شفا دے دیجئے, اللہ اس کو صحت دے دیجئے. وجوہات کو تلاش کر کے گھنٹہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ سب بے مقصد باتیں ہیں, ان سے بچیے تاکہ ثواب زیادہ سے زیادہ حاصل ہو جائے. اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں رب ذوالجلال ہمیں آپ کو ہم سب کو فرشتوں کی دعاؤں کا زیادہ سے زیادہ مستحق بننے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.